بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي كل مكان. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخليلك وإمامك ووليك سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. حکمت کی دوسری یعنی فلسفے کی جیسے بار بار کہا ہے حکمت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فلسفہ ہے. حکمت کی دوسری تعریف. متقدمین فلاسفہ نے حکمت کی تعریف یہ کی ہے. متقدمین کون ہیں؟ یہ بالکل ایک مبہم سی بات ہے کہ یونانی فلسفی کیونکہ جو پہلی تعریف ہم نے دیکھی اس کا میں نے یونانی فلسفے سے موازنہ نہیں کیا تو یہ اس پہ کسی موقع پہ انشاءاللہ انہی چیزوں میں بات کریں گے. یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہوگی تھوڑی بہت. تو علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشری. یہ بنیادی طور پہ یعنی ارسطو کی جو انٹالوجی ہے یہ وجودیات اس کو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف اس کی ہے انٹالوجی کی تقریباً. تو یہ ذہن میں رکھیں. اچھا اس کو آگے بڑھتے ہیں. پھر دوسری تعریف ہے انشاءاللہ. پہلی دوسری تعریف میں جو ہے فرق تھوڑا سا ہی ہے, اتنا بہت زیادہ نہیں ہے کہ پہلی تعریف صرف اعیان کے متعلق کو فلسفے کا موضوع کرا دیتی ہے, یعنی وہ چیزیں جن کا خارج میں وجود ہے, اور دوسری جو ہے وہ وجود ہے سچ. تو یہ دوسری جو تعریف ہے وہ ارسطو کی انٹالوجی کی تعریف سے زیادہ قریب ہے. ہو سکا تو ارسطو کی تعریف بھی آج دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ. اچھا, اور پہلی تعریف صرف اعیان تک ہے, دوسری جو ہے وجود, چاہے وہ عینی وجود ہو یا صرف ذہنی وجود ہو, دونوں کو محیط ہے. تو یعنی دوسری تعریف جو ہے اس کا موضوع جو ہے بڑھا دیتی ہے. اچھا, حکمت کی دوسری تعریف یہ ہے کہ متقدمین فلاسفہ نے حکمت کی تعریف یہ کی کہ متقدمین سے اب ان کی کیا مراد ہے. میرا خیال ہے ارسطو اور پھر اس کے فالو جو اسلامی دنیا میں اس کے جو متبعین ہیں. تو دوسری تعریف ہے خروج النفس الى کمالہ الممکن فی جانب العلم والعمل. نہیں, یہ پھر یہ وہ تعریف نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, وہ ابھی آئے گی. جس کو میں بات آ رہا تھا وہ جو حدیث سعیدیہ میں جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ تعریف تھی. الحکمت علم باحوال الموجود مطلقا خارجیا کانت و ذہنیا علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بحسب طاقت البشر. تو یہ دوسری تعریف ہے. اس کو میرا خیال ہے یہ آگے لے آئیں گے کہیں. یہ پانچویں تعریف جو ہے یہ ان کی وہ دوسری میں دینی چاہیے تھی کیونکہ وہ پہلے کے مقابل میں ہے, لیکن کوئی بات نہیں.
حکمت کی دوسری تعریف متقدمین خروج النفس الی کمالها الممکن فی جانب العلم والعمل، یعنی انسان کا ہر ممکن علمی اور عملی کمال حاصل کرنا، یعنی سیلف ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ جس کو آج کل کہتے ہیں ڈیولپمنٹ۔ خروج النفس سے مراد آدمی کا کمالات کی طلب میں نکلنا، یعنی اس میں جس کو ہم لوگ مطلب تزکیہ کہتے ہیں، تو یہ ان کا یعنی فلسفیانہ تزکیہ یا غیر اسلامی تزکیہ ہے نفس، یعنی اس میں جو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہی کے بغیر کیسے تزکیہ کریں گے، یعنی اس میں جن کمالات کی صلاحیت، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اس میں جو نفس کی قوتیں ہیں، جو ذات کی قوتیں ہیں، چاہے وہ علمی قوتیں، عملی قوتیں ہیں، ان کو فروغ دینا، یعنی اس میں جن کمالات کی صلاحیت ہے ان کو حاصل کرنے کی بھرپور صحیح کرنا، کیونکہ علم، اخلاق اور عمل سے بغیر انسان جانور ہے۔ لیکن اس میں چیز یہ ہے کہ علم، اخلاق اور اعمال حسنہ جو ہے آگے کی چیزیں، یہاں جو ہے صرف قوت کی سطح پہ، یعنی جو صلاحیت ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ابھی۔ اس کو باکمال انسان وہی ہے جو علمی اور عملی کمالات سے مزین ہو، اور حکیم وہی ہے جو محنت کر کے کمالات حاصل کرے، تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسلنس، اور عربی میں کہتے ہیں احسان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں اور تزکیے میں بہت بڑا فرق ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ اور یہ یہاں کیوں لائے دوسری، یعنی یہ کوئی بے ترتیب لگ رہی ہے، اس کو آخر میں لانا چاہیے تھا، لیکن اب یہاں لائے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب انسانی نفس ہے جو اس کو سیلف کہتے ہیں انگریزی، یہ ذات بھی کہتے ہیں۔ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ترقی اور فروغ، وہ جو ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ نفس کی علمی اور عملی، اور عملی بھی اس میں جو ہے بدنی بھی ہو گیا، بدن کو نفس میں کچھ لوگ شامل کریں گے نہیں کریں گے، لیکن بدنی بھی ہو گئی، اور یہاں ذہنی ہو گئی، اور جذباتی بھی اسی میں آ گئی، کیونکہ ذہن کا تعلق یہ لوگ جو عقل سے زیادہ جوڑتے ہیں، تو اس لیے میں نے جذبات کو الگ سے لکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے علم حاصل کرنے کی، یعنی علم کا مطلب ہے اطلاعات اور ان کی ترتیب، پھر علم کے مختلف تصورات ہوں گے، اور عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے مقاصد حاصل کریں دنیا میں، اپنے تغیرات کو قائم کر کے، کائنات میں تغیرات لا کر۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے ایز سچ۔ یہ جو قوات ہیں، علمی قوت ہو گئی یا عملی قوت جو ہو گئی، یہ مسلمان کو بھی چاہیے، کافر کو بھی چاہیے، جو رحمانی ہیں ان کو بھی چاہیے، جو شیطانی ہیں ان کو بھی چاہیے۔ تو یہ ایکسلنس جو ہے نفس کو علم اور عمل جو ایکسلنس ہے، اس کو آپ یہ بھی کہہ دیں گے نالج از پاور۔ یہ احسان کہہ لیں اس کو ایک لحاظ سے، یعنی لغوی معنی میں، اصطلاحی معنی میں۔ تو آپ جتنی اپنی قوتیں بڑھائیں گے علمی اور عملی، آپ کا نفس جو ہے وہ احسان کے درجے پہ پہنچے گا، اور
دنیا میں جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرے گا. لیکن یہ کہ آپ کے مقاصد کیا ہونے چاہیے اور کون سا عمل جو ہے اخلاقی طور پہ اچھا ہے اور برا ہے اور اس کا نفس پہ کیا اثر ہوتا ہے، یہ اس سے آگے کی چیزیں ان معنوں میں کہ وہ پھر آپ کو وہی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے مطلب تزکیہ نفس جو ہے ایکسلنس جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے اس سے آگے کی چیز ہے، کیونکہ جب آپ سیلف ڈیولپمنٹ کا تعلق اخلاقیات سے جوڑتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے پھر تزکیہ نفس. اب اخلاقیات کہاں سے آئیں گی؟ زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے، یہ محض عقل کی بنیاد پہ فلسفہ جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن جان نہیں سکتا. تو جب صرف محض اپنی عقل کی بنیاد پہ جانتے ہیں تو یا تو مطلب یہ ہے کہ اس میں شیطان کی اغوا جو ہے وہ یا تو مطلب آپ لا ادری ہوں گے، کہیں گے کہ بہت سے معاملات میں مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا مقصد ہونا چاہیے. اور اگر اپنے مقاصد اپنی عقل محض سے متعین کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے نفس اور شیطان کے اس میں اغوا جو ہے شامل جائے گا. اس لیے وحی کی ضرورت یہیں پیش آتی ہے، کیونکہ وحی جو اخلاق کا منبع ہے یہ بتائے گی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے الٹیمیٹلی، اور کیا مقاصد ہونے چاہیے. ویدر ہمیں دنیا کو جنت بنانا چاہیے جو یہ جنت آگے ہے اس کے لیے دنیا میں کام کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ جو ہے فلسفہ نہیں کر سکتا حتمی طور پہ، اور اگر کر بھی دے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا فلسفہ اس کو معلوم نہیں کر سکتا. اور یہی یعنی تنقیح اور تقویہ عقلی جو اشاعرہ اور امام غزالی اور ان لوگوں کی اور مطلب تمام مسلمان ائمہ کی حتیٰ کہ حنبلیوں کے یہاں بھی اس کے بنیادی طور پہ اقرار ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وحی کی ضرورت جو ہے اس کا اثبات ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ یہ کہیں کہ عقل جو ہے آپ کا زندگی کا مقصد جو ہے بتا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ عقل محض جس کو کہتے ہیں. تو یہ دو سطحوں میں فرق کرنا چاہیے جو حضرت نے یہاں نہیں کیا، اور یہ بہت سے یعنی مسائل کا پیش خیمہ ہوتا ہے. تو یعنی سیلف ڈیولپمنٹ اور تزکیہ نفس دو مختلف چیزیں، یعنی آپ کو تزکیہ نفس کے لیے سیلف ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ سیلف ڈیولپمنٹ آپ جو ہے آپ کو تزکیہ نفس تک نہیں پہنچا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ محض فلسفے کی بنیاد پہ تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. تو یہ میرے خیال میں جو ہے اس تعریف جو یہاں مجھے مطلب یہ کہ یہاں اس کے ترتیب کے لحاظ سے اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پہ ہم نے بات کر لی ہے. اور اب جو ہے یہ اگلی تعریف کی طرف جا رہے ہیں جس کا اس سے تعلق ہے جو مولانا فضل الرحمن حق خیر آبادی نے حدیث سیدہ میں حکمت کی طرح حکمت علم سوال تو یہ اصل میں دوسری تعریف ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ پہلی تعریف کے بالمقابل ہے، اور پہلی تعریف اور اس تعریف میں تو یہ اب ان کے ہاں یہ تیسری ہو گئی. تو یہ دوسری جو بیچ میں لے آیا اس کا کوئی تک زیادہ نہیں بنتی تھی، لیکن اس پہ ہم نے بات کر لی ہے. تو یہ تیسری تعریف پہ انشاءاللہ اگلی بار بات کریں گے. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و انصارہ و اعوانہ الی یوم الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین برحمتک یا